صدا کی حفاظت کے لیے باوز بلند صلوات اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے باوز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا وأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت باوز بلند صلوات دعا ہے رب ذوالجلال خداوند عالم کی ذات ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ پورے فرمائے، اور جو بھی مریض ہے خاص طور پر قمر صاحب کی بچی کے لیے جو کہا گیا ہے، خداوند عالم کی ذات انہیں لباس عافیت پہنائے اور اس ذکر کو قائم اور دائم فرمائے۔ صلوات بھیجو محمد علیہ بیت محمد۔ ان 4 روزہ مجالس میں سورہ مومنون کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے ذیل میں ان 4 روزہ مجالس میں جس عنوان کو اور موضوع کو محور گفتگو بنایا گیا ہے وہ ہے برزخ کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان ارتباط کیا ہے، وہ کون سے امور ہیں جو انسان کی برزخ والی زندگی میں انسان کے لیے مفید اور نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان امور کی طرف آئیں، کچھ تمہیدات کل عرض کی تھیں کہ برزخ کی زندگی کا معنی کیا ہے، برزخ کا خود معنی کیا ہے، اور خداوند عالم کی ذات نے اس نظام میں برزخ کو اور برزخ کی زندگی کو کیوں بنایا ہے۔ ایک فلسفہ کل عرض کیا تھا اور ایک فلسفہ آج جلدی سے عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو ایک نئے موضوع کی طرف لے چلوں گا۔
نظام برزخ اور برزخ کی زندگی جو ایک تیسری زندگی ہے، دنیا اور اخروی زندگی کے درمیان کی ایک زندگی جہاں روح زندہ رہے گی، اس کو بنانے کا نظام ایک فلسفہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اور یہ خداوند عالم کے ذات کے الطاف میں سے ایک لطف ہے یہ فلسفہ، کہ اگر انسان ڈائریکٹ اس دنیا سے، مادی دنیا سے اخروی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا جو ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس کی قسمت کا فیصلہ وہاں ہو جاتا، یا وہ جنت میں یا وہ جہنم میں۔ خداوند عالم کی ذات نے انسان کو ایک موقع اور دیا کہ وہ دنیا کی زندگی سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی ایک ایسے عالم میں رہے کہ اس کے نامۂ اعمال کھلا رہے، اور وہ ہے برزخ کی زندگی۔ اور اس نامۂ اعمال کو کھلوانے میں وہ خود بھی مؤثر اور اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جیسے اگر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کہیں مسجد بنوا گیا، کسی مسجد میں کارپٹ ڈلوا گیا، کہیں امام بارگاہ بنوا دی، کہیں پہ کسی طالب علم کی کفالت کر دی، کہیں پہ کوئی شخص اپنے بچے کو علم دین کے لیے وقف کر جاتا ہے۔ یہ وہ صدقات جاریہ ہے جو خود مرنے والا جب لگا کے جاتا ہے اس پودے کو، تو وہ مرنے کے بعد اس پودے کا پھل اسے ادھر ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا، اس کے جو پیچھے اہل و عیال ہوتے ہیں وہ بھی اس کے نامۂ اعمال میں ثواب بھیج سکتے ہیں، جیسے کہ آنے والی گفتگو میں اس کے اوپر بھی ڈسکس کی جائے گی کہ وہ کون سے اعمال بھیجیں تو وہاں برزخ کی زندگی میں روح کو فائدہ اور نفع ہوگا۔ بس خداوند عالم کی ذات نے برزخ کی زندگی کو بنا کے اپنے بندے کو ایک موقع اور چانس اور دیا کہ یہاں کیا تیرے پیچھے سے کوئی چیز آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن اگر ڈائریکٹ اس دنیا میں منتقل ہو جاتا انسان، درمیان والے کوئی اور زندگی نہ ہوتی، تو شاید یہ موقع، یہ فرصت انسان کو جو ایک غنیمت ہے وہ نہ انسان کو نصیب ہوتی۔ اسی وجہ سے علماء نے اس فلسفے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس کو خداوند عالم کی ذات کا انسان کے اوپر لطف اور تفضل سمجھنا چاہیے، کہ جس نے انسان کو ایک زندگی اور عطا کی تاکہ اس کے نامۂ اعمال میں چیزیں بھیجی جاتی رہے۔ سوال بھیجو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو وہاں پہ کام آتی ہیں۔ یہ کوئی انسان اگر دعا ہے یا سورہ توحید ہی کی تلاوت کر دیتا ہے، سورہ توحید ہی کی تلاوت کر دیتا ہے، جس کا ثواب قرآن مجید کی 3 مرتبہ کو سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بہت پیاری روایت جس میں ختمی مرتبت نے علامہ صدق نجوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں ختمی مرتبت نے فرمایا، یا علی ما مثلک فی الناس الا کسورۃ قل هو اللہ احد۔ اے علی، میری اس امت میں تیری مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے پورے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ اچھا، قبل اس کی کہ میں وہ مثال آپ کے درمیان بیان کروں کہ جس کو ختمی مرتبت نے، جس کی وجہ سے امیر المومنین کو تشبیہ کی ہے سورہ توحید سے، ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے اللہ نے علی
علی طالب کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے کسی بڑی سے بڑی صورت کا انتخاب کیوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اے علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ بقرہ کی مثال ہے، جیسے قرآن میں سورہ اعراف کی مثال ہے، جیسے قرآن میں سورہ انعام کی مثال ہے، جیسے قرآن میں سورہ توبہ کی مثال ہے۔ جو کیوں نہیں کہا ہے؟ ایک ایسی آیت ایک ایسی سورت جو 4 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اس چھوٹی سی سورت کے ساتھ تشبیہ دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ ممکن ہے اس کے مختلف جواب ہوں، لیکن جہاں تک میں نے سوچا ہے وہ جواب یہ سامنے آتا ہے کہ اگر آپ خود اس سورت کی تلاوت کریں، یہ 4 آیات پہ مشتمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، تو اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ان 4 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس سورت کی چاروں آیات اللہ کی توحید کا پرچار کر رہی ہے۔ تو بس پتہ چلا جس طرح اس سورت کی 4 آیات اللہ کی توحید کا پرچار کر رہی ہے، علی مولا کی پوری زندگی کعبہ ولادت سے لے کر مسجد کوفہ شہادت تک قدم قدم پہ توحید کا پرچار کرتے رہے۔ شاید یہ ایک وجہ بن سکتی ہے اس بات کی۔ اب آئیے کیوں تشبیہ دی علی مولا کو قل هو اللہ احد کے ساتھ؟ کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، جس نے سورہ توحید کو ایک مرتبہ پڑھا گویا اس نے 1/3 قرآن، 1/2 حصے قرآن کے ختم کر ڈالا، اس 1/2 حصے کا ثواب ملے گا۔ گویا اس کو دوسرے لفظوں میں یعنی کتنے پاروں کا ثواب ملے گا؟ 10 پاروں کا ثواب ملے گا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جس نے سورہ توحید کو 2 مرتبہ پڑھا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ، گویا اس نے قرآن مجید کے 2/2 حصوں کو پڑھ لیا، یعنی 20 سپاروں کا ثواب اسے مل گیا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا 3 مرات فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی گویا اسے پورے ختم قرآن کا ثواب مل گیا۔ وَيَا عَلِي أَنْتَ كَذَلِكَ، اے علی تیری مثال بھی ایسی ہے۔ مَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِكَ، جس نے فقط دل سے تجھ سے محبت کی، فقط أَخَذَ ثُلُثَ الْإِيمَانِ، اس نے ایمان کے 1 حصے کو پا لیا۔ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، اور جس نے اپنے دل اور زبان دونوں سے علی تجھ سے محبت کی، فقط أَخَذَ ثُلُثَ الْإِيمَانِ، اس نے ایمان کے 2 حصوں کو پا لیا۔ وَمَنْ أَحَبَّكَ، توجہ کیجیے گا اگلے جملے کی طرف، وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ، جس نے اپنے دل سے بھی زبان سے بھی اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی علی سے محبت کی، فَكَأَنَّمَا أَخَذَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ، گویا دولت ایمان ساری کی ساری سمیٹ کے اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ اچھا، یہ زبان کے ساتھ علی سے تو محبت کرنا سمجھ آتی ہے کہ کوئی کہے کہ علی علی کرتا ہے، دل سے بھی علی سے محبت کرنا سمجھ آتی ہے کہ کوئی انسان دل سے کہے کہ میں امیر المومنین کو اپنا امام مانتا ہوں، وہ اللہ کی حجت ہے، تمام مخلوق بھی اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ اعضاء و جوارح سے علی سے کیسے محبت ہے؟ توجہ ہے؟ یہ اپنے ہاتھ سے کیسے علی سے محبت کرے؟ اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے سر اور دیگر اعضاء و جوارح سے کیسے علی سے محبت کرے؟ تو جواب واضح ہے کہ یہ سارے کے سارے اعضاء جب علی مولا کے بتائے ہوئی تعلیمات اور ان کے اصولوں کے مطابق ڈھل جائیں تو یہ اعضاء و جوارح سے علی سے محبت ہے۔
بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سورہ توحید کو بھی اپنے کسی مومن مرحوم کے لیے بھیج دینا اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا موجب بنتا ہے. ثواب میں محمد علیہ وسلم. آج کی گفتگو دو سوالوں سے کر رہا ہوں. ایک سوال یہ کہ برزخ کی زندگی میں کیا وہ حضرات جو اس دنیا میں اب زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ برزخ کی زندگی کے اندر جو لوگ اب برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے احوال کے اوپر مطلع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اور دوسرا سوال اس کے برعکس ہے کہ کیا وہاں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں برزخ کی زندگی کیا وہ ہمارے اور آپ کے اور اپنے اہل و عیال کے احوال سے مطلع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ بس انہی دو سوالوں پہ مجلس ختم ہے. پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ وہ افراد ہم لوگ کیا برزخ میں جو افراد اب زندگی گزار رہے ہیں ان کے احوال پہ مطلع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یہاں بھی انسانوں کی دو قسمیں کر رہا ہوں. ایک انسان جو اولیاء خدا ہے، انبیاء، رسل اور ائمہ ہدی، یہ یقیناً برزخ کی زندگی کے اندر جو لوگ جس حالت میں ہیں چاہے وہ عذاب کی حالت میں ہے یا وہ اللہ کی نعمتوں کی حالت میں ہے اس سے باخبر ہے. اور کثرت کے ساتھ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد اطہار مطلع ہیں اس بات کے اوپر کہ برزخ میں مومنین یا کفار کن حالات میں اب زندگی گزار رہے ہیں. اس کے فقط دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سعد صحابی ہے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سعد کی وفات جب ہو جاتی ہے، سعد یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے جنازے میں کافی کثرت کے ساتھ لوگ تھے. ہاں جی، بہت زیادہ لوگ تھے اس کی جنازے میں، بہت اصحاب جنازہ پڑھنے والے. خود ختمی مرتبہ ہے جب جنازہ پڑھ کے آئے نا تو سعد کی ماں کو ختمی مرتبہ نے یہ کہا اصابتہ ضمۃ فی القبر کہ سعد کو قبر نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ختمی مرتبہ روح کے اوپر جاری ہونے والے وہ عذاب جو قبر میں پہلی رات کسی بندے کے اوپر عذاب آتا ہے یا رحمت کے دو دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر ختمی مرتبہ مطلع ہے. اصابت ضمۃ فی القبر. اسی وجہ سے ختم امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو باخبر کیا اس بات سے، فرمایا کہ اقعد رجل من الاخیار فی القبر. قبر میں ایک نیک بندے کو من الاخیار جو نیک لوگوں میں سے تھا اس کو قبر میں اٹھایا گیا اور کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا انا جالدوک مئۃ جلد من عذاب اللہ، ہم آئے ہیں تجھے عذاب خدا کے 100 کوڑے مارنے. 100 تازیانے 100 کوڑے تمہیں عذاب خدا کے اس قبر میں مارتے ہیں. یہ شخص کہتے ہیں انی لا اطیقھا، میں ان 100 کوڑوں کی طاقت نہیں رکھتا، ان 100 کوڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ دنیا کے 100 کوڑے نہیں ہیں، یہ قبر کے 100 کوڑے ہیں. یہ جو اللہ کا عذاب ہے اس کے 100 کوڑے ہیں. میں ان کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میری برداشت سے یہ باہر ہے. روایت کہتی ہے کہ انتہوا الی واحدۃ، یہ منتیں کرتے رہا، نوبت یہاں تک پہنچی، گنجائش یہ پہنچی کہ ایک کوڑا لا بد منہا، کہ ایک کوڑا تو لازمی لگے گا. یہ کہتے ہیں فبما تجلدونیھا، یہ ایک کوڑا تمہیں مجھے کیوں مارتے ہو جہاں تم نے 99 مجھے معاف کر دیے، یہ ایک کوڑا بھی معاف کر دو تو میری جان چھوٹ جائے گی. کہا نہیں، یہ کوڑا ایک تجھے ضرور لگے گا. کیوں؟ لأنک صلیت یوما بغیر وضوء، اس لیے کہ تو نے ایک دن نماز پڑھی تھی بغیر وضو کے.
یوں نہیں کہ نماز نہیں پڑھی تھی، نماز بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے مختلف مساجد ہیں. ایک بندہ سے وضو نہیں کرتا ہے اور وہ آ کے مصلی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایسا بہت کم لوگ ایسا کوئی کرتا ہو جائے بغیر وضو کی نماز کے لیے مصلی کے اوپر آ جائے. جو ابرز مصداق ہے اس کا وہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ وضو غلط کرتا ہے وہ بھی گویا کہ بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے. اس لیے اپنی نمازوں کو، اپنے وضو کو اپنے محلے اور اپنی مسجد کے پیش نماز اور عالم دین کے سامنے پیش کرو. وہ چیک کریں تمہارا وضو درست ہے، تمہاری نماز، تمہاری قرات درست ہے یا نہیں درست ہے. یوماً بغیر وضو، ایک دن تم نے بغیر وضو کی نماز پڑھی تھی. دوسرا، مررت علی ضعیف فلم تنصره، تو ایک ایسے شخص کے قریب سے گزر گیا جو لاچار تھا، جو ضعیف تھا، جو ناتوا تھا. فلم تنصره، اور تم نے اس کی مدد نہیں کی. ایک بوڑھا، ایک نابینا سڑک کے کنارے بیٹھا تھا اور آواز لگا رہا تھا کوئی ہے جو مجھے سڑک عبور کرائے. تو قریب سے گزر گیا، تو نے ہاتھ پکڑ کے اس ضعیف کو سڑک کراس نہیں کی کرائی. فلم تنصره. یہاں پہ یہ دو باتیں جو کہی ہیں، توجہ کیجیے گا، روایت کے اندر غور کرنے سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے. صلیت لأنک صلیت یوما بغیر وضوء، یہ حق اللہ ہے. نماز پڑھنا نہ کوئی پڑھتا ہے تو اس نے اللہ کا حق ضائع کیا ہے. اور کسی ضعیف لاچار کی مدد نہیں کرتا ہے تو یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے. بس گویا آواز دے رہے تھے فرشتے کہ اے وہ شخص، تیرے نامہ اعمال میں حقوق العباد کی بھی کمی ہے اور تیرے نامہ اعمال میں حقوق اللہ کی بھی کمی ہے. اس لیے تجھے ایک کوڑا ضرور لگے گا. یہ باتیں ہمیں آئمہ ہدا کی طرف سے پہنچی ہیں کہ وہ وہاں قبر کے اندر روح کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مطلع ہوتے ہیں اس کی تفاصیل کے اوپر. یہ تو بات ہے اللہ کے اولیاء برگزیدہ بندوں کی. کیا عام بندہ بھی قبر اور برزخ کے احوال کے اوپر مطلع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم اور آپ جو عام انسان ہیں، کیا وہ بھی قبر میں جاری مومنین یا کفار جو نعمتوں میں ہیں یا عذاب کی حالت میں ہیں، ان کی اس حالت کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ 99% لوگ اس بات کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکیں. حکمت کیا ہے کہ خدا عالم کی ذات ہے ستار العیوب. وہ اپنے کسی بندے کی اس حالت کو جو حالت رحم کے قابل ہے وہ عیاں نہیں کرنا چاہتی اس بندے کے اوپر. ستار العیوب ہے. اور اللہ کی ان صفات کو ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے. اگر اللہ ستار العیوب ہے، ہم اگر کسی مومن کا کوئی عیب دیکھیں تو ہمیں بھی اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی نشر و اشاعت کرتے چلے. اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی بندے مومن کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، آواز آتی ہے پروردگار کی، میں تیرے گناہوں پہ اس وقت پردہ ڈالوں گا. اس دن جو رسوائی کا دن ہوگا، یوم حشر اکبر، جسے یوم الفضیحہ کہا گیا ہے، اس وقت میں تمہارے گناہوں کے اوپر، رسوائی کا دن جو ہے اس وقت میں تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالوں گا. تو بس گفتگو یہاں تک پہلے مرحلے میں تمام ہو گئی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، انبیاء، رسل، ائمہ ہدا جو اس دنیا میں گزرے ہیں یا امام مہدی برحق جو ہے وہ برزخ کے احوال کے اوپر مطلع ہے. لیکن عام بندہ جو ہے وہ برزخ کے اندر موجود اس وقت جو صورتحال ہے اس کو درک کرنے سے قاصر اور عاجز ہے. اور خداوند عالم کی ستار العیوب ہونے والی صفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا میں موجود عام بندے وہ برزخ کے احوال کے اوپر مطلع نہ ہوں. صلوات بھیجیں محمد علیہ بیت. اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف.
دوسرا سوال آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا تھا کہ کیا برزخ کے اندر موجود ارواح ہمارے احوال سے مطلع ہے یا نہیں؟ ہمارے احوال کے اوپر ہماری جو زندگی ہے روزمرہ کی تفاصیل اس سے وہ آگاہ ہے، مطلع ہے یا مطلع نہیں ہے؟ یا بھی لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہستیاں جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں وہ ہمارے اعمال کے اوپر شاہد ہیں، اور قرآن مجید کی 20 آیات ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور بڑے واضح انداز میں کہتی ہیں قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنون تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اعمال یقیناً امام مہدی اور امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور وہ ہستیاں جو دنیا سے گزر گئی ہیں برگزیدہ ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تمام مفسرین، صبح میں دیکھ رہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین فریقین کے شیعہ سنی تفاسیر میں المؤمنون کی تفسیر اہل بیت کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی اللہ رسول اور اہل بیت تمہارے عمل کے اوپر گواہ ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مہم بات یہ ہے جس کے اوپر میں گفتگو کروں گا وہ یہ کہ عام بندہ، عام بندے کی روح جو اس وقت برزخ میں ہے، کیا وہ ہمارے احوال کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے مرحومین، آپ کے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس وقت برزخ کی زندگی میں ہے، کیا وہ ہمارے احوال سے مطلع ہیں یا مطلع نہیں ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے سلوات پڑھیں۔ یہاں بھی کثرت کے ساتھ روایات اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ عام بندہ بھی اس دنیا میں موجود لوگوں کی جو برزخ میں جو ارواح ہے وہ اس دنیا میں موجود مومنین کی حالات کو اور خاص طور پر اپنے اہل و عیال کے جو حالات ہیں ان کو وہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، امام باقر سے کسی نے پوچھا تھا هل المؤمن يزور اهله، کیا وہ مومن جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور عالم برزخ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کیا وہ اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں نعم یستأذن ربہ، وہ اپنے رب سے اذن لیتا ہے، اپنے رب سے اجازت دیتا ہے، فیأذن لہ، خدا و تعالی کی ذات اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم جا اور اپنے اہل و عیال کی زیارت کر، فیبعث معہ ملکین، اللہ اس بندے مومن کو جو برزخ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فیأتیہم فی بعض صور الطیر، وہ بندے مومن بعض